السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان 5 لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ ایسے 5 لوگ کون کون سے ہیں؟ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریں۔ حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ 5 لوگ کتنی بھی دعا مانگ لیں، اللہ پاک ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں، ایک ایک کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں، ایسے شخص کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ آئیے گا حدیث سنیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہ پاک ہی چیزوں کو قبول فرماتا ہے، پاک ہی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کی مثال پیش کی اور ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے سفر کر رہا ہے اور وہ سفر میں ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، گرد آلود ہوں، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا مانگ رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو اور کہتا ہو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو مجھے یہ عطا فرما، تو مجھے یہ دے دے، میری پریشانی کو دور فرما۔ حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، جب تک بندہ حرام مال سے توبہ نہ کر لے تب تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو جو لوگ حرام کھاتے ہیں، کماتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا اللہ پاک قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرے نمبر پر آتا ہے قطع رحمی کرنے والا۔ قطع رحمی کرنے والا، قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے اسے قطع رحمی کرنے والا بولتے ہیں۔ رشتہ داری کو توڑ دینا، رشتہ داری کو ختم کر دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رشتہ داری کو توڑ دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ تو اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، جو لوگ رشتہ داری کو ختم کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ پاک جوڑنے والوں کو پسند کرتا ہے، توڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پر آتا ہے غفلت اور لاپرواہی سے کی جانے والی دعا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، امام صاحب دعا کہہ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس طریقے سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو، ناخنوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس اس طریقے سے دعا مانگ کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔ تو غفلت اور لاپرواہی میں آپ کو دعا نہیں کرنا ہے، سمجھے؟ غفلت اور لاپرواہی میں آپ کو دعا نہیں مانگنا ہے، بلکہ توجہ کے ساتھ اور اللہ کی بارگاہ میں دل لگا کر، دل و جان کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ، رو رو کر کے، گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دعا مانگنا ہے۔ ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آئیے گا، اس کے تعلق سے حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک، تیسرا شخص وہ ہے جو غفلت و لاپرواہی سے دعا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے دعا مانگو اور یقین کے ساتھ دعا مانگو تو قبول ہوگی، اور جان لو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے کی جائے، جو غفلت اور لاپرواہی سے کی جائے۔ یعنی زبان سے الفاظ بولنا کافی نہیں، دل بھی حاضر ہونا ضروری ہے۔ آپ زبان سے تو بول رہے ہیں لیکن آپ کا دل، نیت ادھر ادھر ہے، تو اس لیے دل بھی، زبان کے ساتھ ساتھ جو الفاظ آپ بول رہے ہیں وہ آپ دل کے ساتھ آپ دعا مانگیے گا، ایسی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آتا ہے زانی اور زانیہ کی دعا۔ زانی اور زانیہ کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا،
علماء فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا خاص طور پر زنا کا مرتکب یعنی اللہ سے دور ہوتا ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ گناہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا ہے تو جب تک آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر لیں گے تب تک آپ کی دعا کوئی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے ایک دوسری حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے والا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو گناہوں سے بری ہو جاتا ہے جب انسان یہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے جب انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے گناہوں سے ہو گئے لیکن وہ توبہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ ابھی ہم تو گناہ کر ہی رہے ہیں، ایک بار توبہ کر لیں گے۔ دیکھیے گا ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور موت توبہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیتی ہے۔ کب کس کی موت آ جائے، توبہ کرنے کا موقع ملے نہ ملے۔ اس لیے اگر آپ سے جانے میں انجانے میں کوئی گناہ ہو گیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا ہے، نہیں تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نمبر 5، اب آئیے گا 5واں شخص کون ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5 نمبر پر آتا ہے ظالم انسان، ایسا ظالم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہو تو ایسے شخص کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 نمبر پر آتا ہے ظالم۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ ظالم انسان اگر دعا کرے تو اس کی دعائیں رد کی جاتی ہیں جب تک وہ ظلم سے باز نہ آ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس ظلم سے گناہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان 5 لوگوں کی دعا اللہ پاک قبول نہیں کرتا ہے۔ نمبر 1 حرام مال کھانے والا، نمبر 2 قطع رحمی کرنے والا، نمبر 3 غفلت اور لاپرواہی سے کی جانے والی دعا، نمبر 4 زانی اور زانیہ کی دعا، نمبر 5 ظالم انسان کی دعا۔ جب تک یہ لوگ اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کر لیتے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، کتنے ہمارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ایسی بھی ہوں گے جن سے گناہ کبیرہ ہو چکے ہوں گے اور انہیں پتہ بھی ہوگا کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، لیکن وہ سستی کر رہے ہیں اس بات میں کہ چلو ابھی تو کر لیں گے بعد میں توبہ، گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نہیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ اتنی جلدی توبہ کر لیں، موت کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سالا مقام عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔